اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر جماعت کے عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم میر درد کی غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ کا اپنی درسی کتاب کا 122واں صفحہ نکالیں گے تو ہم اس غزل کا مطالعہ کریں گے۔ غزل نمبر 2 تو جو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کا ہم ادا کریں گے۔ تہمتیں یعنی تہمت، الزام، صبح، صبح کی ہوا، ایک دم، اچانک، دل ریش، زخمی دل، ساقی، شراب پلانے والا، ساگر، شراب۔ تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ غزل نمبر 2 میر درد، صفحہ نمبر 122۔ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے پھر چلے۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ ساقیا یاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چلے، جب تلک بس چل سکے ساگر چلے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ اس کا آخری شان نقطہ ہے جس میں میر درد نے اپنا تخلص لکھا ہے، درد۔ تو کا جو مطلع ہے، پہلا شعر، تہمتیں چند اپنے ذمے در چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ تہمتیں چند اپنے ذمے در چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ میر درد اس مطلع میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر ہم نے کئی الزام اپنے سر لیے، ہم سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئی، اور یہ الزام اپنے ساتھ لے کر ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ گویا دنیا میں ہم اسی لیے آئے تھے، کچھ الزام اور گناہ اپنے سر لیے، سو یہ کام ہم نے کیا، اپنے سر لے لی ہوئی تہمتیں لے کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس کا دوسرا شعر ہے۔ درد اس شعر میں فرماتے ہیں، زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ زندگی جو ہے یہ نریڑ فانی ہے، یعنی یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے۔ درد زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کسی طوفان سے کم نہیں ہے۔ گویا طوفان کی طرح اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، یعنی ہمیں یہاں سکون اور ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا، بس آئے اور ساتھ ہی واپس چلی۔ یہ دنیا کسی کو یہاں رہنے نہیں دیتی۔ زندگی یا ہے کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ تو میر درد اس میں فرماتے ہیں، باج صبا، صبح کی ہوا کو کہتے ہیں۔ درد صبح کی ہوا سے مخاطب فرماتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے گلشن میں موجود طرح طرح کے پھولوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ثبات اور پائیداری حاصل نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے والی سب چیزیں ہیں، جلدی ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ ان سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے ساتھ دل لگانا نہیں چاہیے۔
کوئی لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے، واسطہ تعلق کیا اس چیز سے رکھنا چاہیے جو پائیدار اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اسی سے تعلق رکھنا بہتر ہے کیونکہ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ باقی دنیا کی سب چیزیں تو فانی ہیں، ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، دکھی ہو کر یہ دکھی دیتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی کام کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے، لگاؤ اور ان صرف اللہ کی ذات سے ہی رکھنا چاہیے۔ کیا ہمیں ان گلوں سے اے صبا اقدام آئے تھے ادھر چلی، ایک دلریش ہوں ویسا ہی دوست، دلریش یعنی زخمی دل، زخم کتنوں کی سنا ہے بر چلے۔ شاعر اپنے بارے میں فرماتے ہیں میر درد کہ ایک میں ہی ایسا ہوں جس کے دل کے زخم بھر نہ پائے، ورنہ کتنے لوگوں کے دل زخمی ہوئے لیکن ان کے زخم بھر پائے ہیں، یعنی کہ ان کے زخم ٹھیک ہوئے۔ دل زخمی ہونے کا مراد ہے کوئی صدمہ پہنچنا جو دل پر بے اثر کرے، لاکھ بلانے پر بھی صدمہ نہ بولے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا بات نہیں ہوں کہ میرے دل کا زخم ہمیشہ ہرا ہی رہا اور میرے دکھ کا مداوا نہ ہوا۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ میر درد اس میں فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں شمع کی طرح روتے روتے آئے اور جب شمع جلتی ہے تو موم کی قطروں کے آنسوں کی طرح بہنے لگتے ہیں، گویا شمع رونا شروع کر دیتی ہے، دوسروں کو روشنی دیتی ہے لیکن خود جلتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں روتے ہوتے آئے اور روتے ہوئے زندگی کی بتائی اور اتنا روئے کہ دامن تر ہو گیا، اب اس دنیا سے چلے گئی۔ دامن تر کے حوالے معنی ہے کہ دامن گناہوں سے بھر دیا اور یہاں سے چل دیے۔ ساقیا لگ رہا ہے چل چلاؤ جب تلک، بس چل سکے ساگر چلی۔ ساق کہتے ہیں شراب پلانے والے کو۔ شاعر ساقی سے مخاطب یعنی شراب پلانے سے، یہاں کی رونق چل رہی ہے، رونق ہی ہو رہی ہے، لہٰذا جب تک چل سکے تو مجھے شراب پلاؤ۔ ساقیا یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ جب تلک، بس چلے ساگر چلے، یعنی کہ تم مجھے پلاتے رہو، یعنی کہ جس طرح ساگر یعنی سمندر اس طرح مجھے شراب پلاتے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے اور کدھر چلے۔ تو شاعر فرماتے ہیں اس آخری شعر میں مقطع میں کہ آپ سے اپنے آپ سے مخاطب فرماتے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے لوگ کہاں سے آئے اور کہاں کو جاتے ہیں، یعنی کہ سارے عدم سے آئے اور بقا کو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ غزل نمبر 2 ہم نے اقتدام پذیر ہوئی۔ تو میر درد کی غزل نمبر 2 اقتدام پذیر ہوئی، امید ہے کہ آپ گھر میں اس کا دوبارہ اعادہ کریں گے تاکہ آپ کو بخوبی یاد ہو جائے اور اس کی جو تشریح ہے وہ بھی آپ کر سکیں۔ باقی وسلام۔